جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں قاسم جامی۔ پی پی 139 میں سیاست کا ماحول ہے۔ اس وقت کے جو سب سے مضبوط اور معروف امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نامزد رانا طاہر اقبال صاحب شیر کے انتخابی نشان کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پورے منظر نامے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر سر، 40 سال سے آپ کی فیملی اور آپ کی جو جماعت ہے وہ اس حلقے میں براجمان ہے، تو کیا مسلم لیگ نون اپنا جو ریکارڈ ہے وہ برقرار رکھ سکے گی یا اس دفعہ کوئی ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل 40 سال سے نہیں، ہماری فیملی الحمدللہ 1970 سے عملی سیاست میں ہے، اور اپنے علاقے کی جس وقت حلقے بہت بڑے تھے تب سے ادھر خدمت کاری ہے۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا الیکشن ہر الیکشن ٹف ہوتا ہے۔ ہر الیکشن میں آپ کے مد مقابل اپوننٹس ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے، ڈفرینٹ ویژنس کے، لیکن الحمدللہ یہاں پہ مسلسل ہماری پارٹی اور رانا تنویر صاحب کی وجہ سے، اور پارٹی کا بھی اوبیسلی یہاں پہ خاص ایک ہے ووٹ سپورٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم مسلسل جیتتے آ رہے ہیں، اور اس بار بھی اللہ خیر کرے گا۔ ہر الیکشن ٹف ہوتا ہے، کوئی ان یوزلی ٹف نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا طاہر بھائی، یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے یہاں پہ، اور کیونکہ وفاق میں بھی آپ ہیں اور صوبائی سطح پہ بھی آپ کی حکومت ہے، تو مخالفین کی جانب سے یہ جو اعتراض اور یہ جو آپ ایک بات کی جاتی ہے اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو الزام لگا تھا وہ آپ کو 2018 والا الیکشن تو یاد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الزام لگا تھا جنرل الیکشن 2024 میں کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رانا تنویر صاحب خود، ہماری فیملی اور ہمارے نیچے جو کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے اپنے حلقوں میں کام کیا ہوا ہے، محنت کی ہوئی ہے، لوگوں کو ڈیلیور کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے سرخرو ہوئے، اور ارد گرد بڑے بڑے لیڈرز ہار گئے۔ تو اس وقت بھی غلط دھاندلی کا ایک شور مچا تھا۔ پھر دوبارہ ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہم نے محنت کی، بڑی آرگنائزڈ اپنی کیمپین کی، اور لوگوں تک میسج پہنچایا ترقی کا، خوشحالی کا، جو کہ آج بھی چل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں پذیرائی ملی۔ تو الزام تو ہر بار لگتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ سب کے سب ادارے سامنے، ہر کسی کے پاس رائٹ ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اچھا رانا صاحب، اگر عوامی مینڈیٹ اور آپ کو عزت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو عوامی مسائل کو کس طرح حل کریں گے؟ کیا آپ کی ترجیحات ہیں؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ ہمارے ہاں یہاں پہ لائٹ کا اور سیورت کا ایک بڑا مسئلہ بالخصوص پور جٹاری میں، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل، بہت سی پرائیورٹیز ہیں، اور سمجھنا یہ بڑا مشکل ہے کہ کون سی چیز کو ٹاپ پہ رکھنا ہے، لیکن میرا خیال ہے شروعات جو میرا سوچ ہے اور پہلے سے بھی ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں انسان ہماری عوام کی زندگی میں، ان کو پورا کرنا ہے، جس میں سیوریج آتی ہے، صاف پانی آتا ہے، اور نکاسی ہے، اور اپنا جیسا میں نے کہا واٹر سپلائی ہے، اور اس کے بعد ایجوکیشن اور روزگار۔ یہ 2-4 چیزیں ہیں جن کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ باقی ڈیولپمنٹ کے بے انتہا پروجیکٹس ہیں جو گورنمنٹ بھی لے کے آ رہی ہے، اور خصوصاً ہمارے اس حلقے میں ترقی بہت ہوئی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگی۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے بیسک نیسیسٹیز پہ فوکس پہلے کریں۔ اچھا، آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ذاتی رجحان اور پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے ہیں، یا رانا صاحب کا اس میں آپ کو موٹیویٹ کرنا اور ان کی طرف سے ایک یہ تحریک ملی اور آپ کو یہ؟ نہیں، بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ کہ ذاتی میں سیاست کا میرا نہیں تھا اتنا کوئی ارادہ، لیکن رانا تنویر صاحب کی خدمت ہے، ہماری فیملی کی خدمت ہے ان حلقوں میں، تو اس کی وجہ سے آپ کو پتا رانا افضال حسین صاحب کو بھی ہم اسی لیے لے کر آئے، اور اب اس کی وجہ سے میرے پہ ڈیوٹی لگی۔ بٹ ہاں، میرا پرسنل اب کچھ سال تک پہلے تک یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں نے عملی سیاست میں آنا ہے، لیکن اب یہ کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ سیاست مشکل بھی ہے، کل وقتی کام، اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور چیلنجز بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے کوئی ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ میں اپنا بزنس یا اپنی مصروفیات جو ہیں وہ بندہ کو پیچھے رکھنی پڑتی ہیں۔ تو یہ کہ بالکل پہلا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن اب جس طرح لوگوں سے محبت مل رہی ہے اور لوگوں کے کام کر کے جو آپ کو خوشی ملتی ہے، وہ میرے خیال ہے اپنے کام کر کے نہیں ہوتی، تو اب اللہ نے موقع دیا ہے، اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر انداز میں آگے سیاست کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، لاسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں کہ وہ دوہری شہریت والا جو آپ کا ایک معاملہ تھا، اس کا کیا بنا؟ کینیڈا کی طرف سے اس کی جو تنسیق ہے، اس کا کوئی لیٹر اب کی طرف جاری ہوا یا نہیں ہوا؟ اتنا ڈھنڈورا پیٹا انہوں نے، سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، آگے کورٹس میں بھی گئے ہیں، تو سب کچھ ہم نے دے دیا ہوا ہے۔ یہ
صرف سیاست جو ہے نا اس کو اس طرح فوکس رکھنا، پرسنالٹیز پہ فوکس رکھنا ہوتا ہے، رکھتے ہیں بھی آپ رکھیں کہ عوامی کاموں کا کیا مسئلہ ہے اس کو اجاگر کریں. میں کینڈیڈیٹس کی باقیوں کی بات کر رہا ہوں، پارٹیز کی. میرا جہاں تک معاملہ ہے، جب میری ڈیوٹی لگی میں نے اسی وقت اپنی جو سٹیزن شپ ہے اس کو ریناؤنس کر دیا. تو اب وہ جو ہم نے ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کر دیا. اب پتہ نہیں ہے کیا کیوں نہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی خود اس پہ جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہے، اور جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے پیر اشرف رسول صاحب کے جو بیٹے ہیں محمد صاحب، وہ آپ کے ذہن میں، رانا صاحب کے ذہن میں ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ کورنگ کینڈیڈیٹ تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے، وہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن یہ دوہری شہریت والا معاملہ آپ کی طرف سے کلیئر ہے؟ بالکل ہے. تو ہم نے وہ ڈاکومنٹس دیے ہیں نا، وہ ڈاکومنٹس آر او الیکشن کمیشن کو دیے ہیں، آر او کو دیے ہیں، آگے کورٹس میں دیے ہیں. تو وہ سب کے سامنے. اور کورنگ کینڈیڈیٹ تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی مطلب ہیلتھ کے ایشوز ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کورنگ کینڈیڈیٹ کو رکھا جاتا ہے. کورنگ کینڈیڈیٹ تو ہے، وہ تو روٹین کی بات ہے. میاں عبدالرؤف صاحب آپ کا جو ہے نا وہ چونکہ جماعت سے بھی تعلق رکھتے تھے، اور کیا ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ آپ کے ووٹ بینک کو متاثر کرے گا؟ دیکھیں میاں عبدالرؤف صاحب اپنی کیمپین کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایم پی اے رہے ہیں، اور وہ اس پارٹی کی ٹکٹ پہ ایم پی اے بنے تھے. اور پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ الحمدللہ پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا. ان کا اپنا گاؤں میں ارد گرد چھوٹا موٹا جو ووٹ ہے وہ ان کو پڑے گا، وہ پڑھتے ہیں، پرسنالٹیز کو ووٹ پڑھتے ہیں، وہ لیں گے، کوئی بات. لیکن الیکشن سے پہلے کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ سولو اور مفاہمت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے؟ اور تاکہ دیکھیں لڑائی تو ہم نے تو کی نہیں، ہم نے تو کسی کو نکالا نہیں، کسی کو آج بھی کسی کو برا بھلا اس کو بھی نہیں برا بھلا کہہ رہے. وہ آپ ان کی باتیں سن لیں اور ہماری دیکھ لیں. وہ پتہ نہیں کیا کیا جھوٹے الزام اور الزام تراشی اور غلط زبان کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. تو ان کی طرف سے لڑائی ہے، وہ آنا چاہیں گے تو ہم ہر سال بندے سے بات کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. جی بہتر، بہت شکریہ.